السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، ہماری آج کی ویڈیو کا عنوان ہے پرنٹنگ پریس، یعنی اس کو اردو میں چھاپنے والی مشین بھی کہا جاتا ہے۔ ماہرین بشریات کے خیال میں فن تحریر کی ایجاد قبل از تاریخ اور تاریخ کے درمیان نقاط امتیاز ہے، یعنی انسانی تاریخ کا آغاز اسی مرحلے سے ہوتا ہے۔ تحریر نے خیالات کو ریکارڈ کرنا ممکن بنایا۔ بعد ازاں پرنٹنگ پریس نے کتب کی صحائفات ایک سے زائد کاپیاں فوری طور پر بنانا ممکن کر دیا۔ تاریخ میں پہلی مرتبہ عظیم لوگوں کے خیالات و نظریات کتب کے ذریعے عام لوگوں تک پہنچے۔ اس سے پہلے کتب کی ہاتھ سے تیار کردہ نقول کی نہایت محدود تعداد صرف مذہبی طبقے اور اشراف کی ہی دسترس میں موجود تھی۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ پرنٹنگ پریس نے بحیثیت مجموعی ان پڑھ دنیا کو پڑھا لکھا بنا دیا۔ لکڑی کے بلاکس پر ابھرے ہوئے حروف کے ساتھ پرنٹنگ کا آغاز ہوا۔ ان بلاکس کو فریم کے اندر مخصوص ترتیب سے لگا کر سیاہی لگائی جاتی تھی اور پھر کاغذ کی شیٹ پر لگا دیا جاتا تھا۔ آج بھی ہمارے ہاں کڑھائی کے چھاپے لگانے کے لیے یہی طریقہ استعمال ہوتا ہے۔ مواد ایبل ٹائپ کے ذریعے پرنٹنگ نے ایک شخص کو بہت سے افراد کا کام کرنے کے قابل بنا دیا۔ کوئی شخص ایک دن میں وہ کچھ تیار کر سکتا تھا جسے لکھنے میں کاتب کو 1 سال لگ جاتا تھا، لیکن لکڑی کے بلاکس کے ساتھ ایک مسئلہ تھا۔ وقت اور استعمال کے ساتھ ساتھ وہ خراب ہو جاتے تھے اور نئے بلاکس بناتے وقت اور محنت کرنا پڑتی۔ ایک جرمن پرنٹر انٹر جوہانس گونبرگ نے ایک سانچے کی مدد سے دھات کے حروف بنائے جو بہت دیر پا ثابت ہوئے اور انہیں بار بار استعمال کرنے بھی ممکن ہو گیا تھا۔ در حقیقت پرنٹ کیے ہوئے مٹیریل کو مشینی انداز میں دوبارہ چھاپنے کا یہ طریقہ اس قدر کارآمد تھا کہ مزید 500 سال تک اس میں کوئی تبدیلی نہ ہوئی۔ 1455 میں گوٹنبرگ بائبل مینز سے شائع ہوئی۔ یہ ایک کتاب کا نام ہے۔ اسے پہلی کثیر التعداد اشاعت خیال کیا جاتا تھا۔ گوٹنبرگ کو اسے مکمل کرنے میں 2 سال لگے۔ اس کی ایجاد کی وجہ سے پرنٹر نہ صرف انفرادی حروف کے سانچے بنانے بلکہ انہیں متوازن لائنوں کی صورت میں ترتیب دینے کے قابل بھی ہو گیا۔ وہ بہت سے حروف کو ایک ہی ٹیمپلیٹ میں اکٹھا لاک بھی کر سکتا تھا۔ اس نظام کی وجہ سے پرنٹرز ایک ہی صفحے کے ہزاروں نقول تیار کر سکتے تھے، جو پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ پہلی مرتبہ کتاب کی تیاری کی رفتار میں بہت بڑی تعداد آئی۔ 15ویں صدی کا عام پرنٹنگ پریس 1 سال میں 5 کتابیں چھاپنے کے قابل ہوا۔ اس دور میں یہ بہت بڑی تعداد تھی۔ گوٹنبرگ کی ایجاد نے ایک اور مقصد بھی پورا کیا۔
اب لوگ پڑھ سکتے تھے۔ تعلیم کے میدان میں ایک دھماکہ خیز انقلاب برپا ہوا۔ فلسفیانہ مقالے اور سائنسی تحقیقات قابل رسائی ہو گئی۔ لوگ اپنے مذہبی عقیدے کے ساتھ ساتھ دیگر لوگوں کے عقائد سے بھی آگاہ ہوئے۔ اسکالر اور مذہبی سوچ نے جنم لیا اور فطری دنیا کی دریافت شروع ہوئی۔ 16ویں صدی میں پرنٹنگ پریس نے ایک نئی صنعت کی صورت اختیار کر لی۔ عام طور پر 5 افراد مل کر کتابیں چھاپتے تھے۔ 3 کا کام پریس کو چلانا اور 2 کا حروف ترتیب دینا تھا، مگر کام اب بھی محنت طلب اور سست رفتار تھا۔ ٹائپ کے لیے سانچے کئی بار بنانا پڑتے۔ انجام کار افرادی ٹیپ بنانے والوں نے یہ کام کرنا شروع کر دیا۔ یورپ بھر میں پرنٹنگ شروع ہونے پر پرنٹرز لندن پہنچے۔ ان میں سے زیادہ تر لوگ صرف بڑے شہروں میں ہی اپنے کاروبار چلا سکتے تھے، لیکن 1563 میں انگلینڈ میں آرٹیفیسر ایکٹ میں یہ پاس ہوا، جس کے مطابق مطلوبہ کاریگروں کو اپنے پیدائشی علاقے میں ہی رہنا لازمی تھا۔ اس قانون نے پرنٹر کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ ڈالی، کیونکہ اب پرنٹرز کو اس تجارت میں دلچسپی لینے والے لوگوں کی خدمات حاصل کرنے کی سہولت نہ رہی۔ پرنٹنگ میں آنے والی ایک بہت بڑی ترقی ٹائپ کے مختلف سٹائلز کی ایجاد تھی۔ 16ویں صدی کے نصف آخر میں رومن حروف کا استعمال ہوا اور سٹائل نے یورپ بھر میں گوتھک سٹائل کی جگہ لے لی۔ دوستو، آج ہم دیکھتے ہیں کہ پرنٹنگ پریس ایک منٹ کو چھوڑیں 1 سیکنڈ میں ہزاروں کی تعداد میں پرنٹس ایشو کر سکتا ہے۔ دوستو، یہ جدید دور کی ترقی ہے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئے گی، اور آئی نو کہ آپ اس ویڈیو کے اندر میری غلطیوں کو تلاش کر رہے ہوں گے۔ میں بھی جانتا ہوں کہ مجھ سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں۔ تو دوستو، انشاءاللہ نیکسٹ آنے والی ویڈیوز میں ان غلطیوں کو کور کرنے کی ضروری کوشش کروں گا، اور امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ نیکسٹ آنے والی جو بھی ویڈیو ہوگی آپ کو بہت پسند آئے گی۔ دوستو، ویڈیو کے اینڈ میں اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے تو اس کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ دوستو، ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔